7 قسم کے جہنمی لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ہلاکت میں ڈالنے والے 7 گناہوں سے بچتے رہو۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5، سود کھانا۔ نمبر 6، جہاد کے دن میدان سے فرار ہونا۔ اور نمبر 7، سیدھی سادھی پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ بخاری شریف کی روایات میں یہ اضافہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والا بھی اس میں شریک ہے، جبکہ مسلم شریف کی روایات میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، اور زنا میں سب سے بڑا گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، میدان جنگ سے فرار ہونا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو کرنا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، چغلی کھانا، چوری کرنا، شراب پینا، بیت الحرام کو حلال ٹھہرانا، بیت توڑنا، سنت چھوڑنا، ہجرت کے بعد عرب کا دیہاتی بننا، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، مسافر کو اپنی ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے روکنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو گالیاں دلوانے کے اسباب پیدا کرنا، وصیت میں ورثاء کو نقصان پہنچانا۔ احادیث مبارکہ میں ان 25 گناہوں کے کبیرہ ہونے کی تصریح آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں، جمعہ اور رمضان کے کفاروں کی مثل دیگر گناہوں کے بھی کفارے ہوتے ہیں، یعنی کافی قسم کے گناہ ہیں جن کے کفارے ہیں، مگر ان 3 گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، بیت توڑنا، اور نمبر 3، سنت کو چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت توڑنے کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ تم قسم کے ساتھ کسی شخص کی بیت کرو، پھر اس بیت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی تلوار کے ذریعے اس سے لڑ پڑو۔ ترک سنت کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اس سے مراد جماعت سے علیحدہ ہونا ہے، اور ترک سنت سے مراد بدعات کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے 3 کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ 3 گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو میں نے عرض کی، بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر عرض کی، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھایا کرے گا۔ میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالیاں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب آدمی کسی شخص کے والدین کو گالیاں دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
नंबर 2 मुसलमान को नाहक कत्ल करना। नंबर 3 जंग के दिन राह खुदा में जहाद से फरार होकर दौड़ना। नंबर 4 वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 5 पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। नंबर 6 जादू सीखना। नंबर 7 सूद खाना। नंबर 8 यतीम का माल खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, खमर यानी अंगूर की शराब पीना सबसे बड़ा गुनाह और बेहयाइयों की जड़ है। जिसने शराब पी गोया उसने नमाज छोड़ दी, अपनी माँ, खाला और फूफी के साथ जिना किया। इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद की ये रिवायत इस मुवाफिक है कि मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ना ही कलाम फरमाएगा, ना ही उन पर नजर रहमत फरमाएगा और ना ही उन्हें पाक फरमाएगा, नीज उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुसवा और बर्बाद होने वाले ये लोग कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 तकब्बर की वजह से तहबंद लटकाने वाला। नंबर 2 एहसान जितलाने वाला। नंबर 3 झूठी कसम के जरिए अपना सौदा बेचने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो किसी कौम के सरदारों की मर्जी के बगैर इस कौम का हुक्मरान बना, उस पर अल्लाह और उसके मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन ना ही उसके फ़र्ज कबूल फरमाएगा और ना ही उसके नफल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि चुगलखोर जन्नत में हरगिज़ दाखिल ना होगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि 3 शख्स जन्नत में दाखिल ना होंगे। नंबर 1 शराब का आदी। नंबर 2 रिश्तेदारी तोड़ने वाला और नंबर 3 जादू को सच्चा कहने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अल्लाह की इस शख्स पर लानत हो जो जानवर को ज़िबा करते वक़्त गैरुल्लाह का नाम लेता है। अल्लाह की उस शख्स पर लानत हो जो अपने वालिदैन पर लानत भेजता है। अल्लाह की उस शख्स पर लानत हो जो किसी बिद्दती को पनाह देता है। अल्लाह की उस शख्स पर लानत हो जो ज़मीनी रास्तों के निशान मिटा देता है।